اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آئے دن آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ گھر سے نکلا صبح اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، یا آپ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ لوگ نکلے سفر کے لیے اور سفر میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ یہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ وہ نکلا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ گیا کسی ایسی جگہ سے گزرا، وہ سنسان جگہ تھی، ویران جگہ تھی، جب وہاں سے اسپیشلی بچے جو ہوتے ہیں جب وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ جنات وغیرہ یا کچھ اثرات آ جاتے ہیں جو کہ بعد میں ماں باپ کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ ناظرین، بچوں پہ ان چیزوں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے، لیکن وہ اپنا اثر رکھتی ہیں۔ ان اثرات میں خواہ وہ جادو ہو، جنات ہوں، یا نظر بد یا حسد۔ مائیں بڑا پیار کرتی ہیں بچوں کو اور بہت تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں، بہت تیار کر کے کہیں ٹرپ پہ بھی جانا ہے یا کسی رشتہ دار کے گھر بھی جانا ہو، لیکن جو مین تیاری کا کام ہے وہ والدین آج کل بھول جاتے ہیں، جو کہ ہمیشہ پرانے زمانے کے جو والدین تھے وہ کرتے تھے، اسپیشلی جو والدہ ہوتی ہے وہ کرتی تھیں۔ ناظرین، اس کو کہتے ہیں حصار باندھنا۔ یہ اشد ضروری ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ شاید ہمیں اس پہ یقین ہی نہیں ہے کہ بچوں پہ برے اثرات بھی آ سکتے ہیں کسی وجہ سے۔ تو ایک بہت ضروری عمل ہے جو کہ اگر آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اپنے بچوں کے لیے بھی کر لیں، تو یقین کریں کہ بچے کن کن مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت اگر آپ کو کسی طریقے سے بتائے تو آپ یقین کریں کہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کہ آپ نے اگر حصار باندھا تھا تو اللہ نے کیسے کیسے طریقے سے اس کو کہاں سے بچایا۔ ویسے تو اللہ رب العزت بچاتا ہی ہے جب ماں باپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، لیکن حصار باندھنا ناظرین ایک خاص عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی بار حصار باندھا۔ بعض دفعہ جنات آ رہے تھے تو اپنے صحابی کے ارد گرد بھی حصار باندھا تاکہ جنات اس پہ حملہ نہ کریں یا اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کریں۔ ناظرین، کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے حصار باندھنا، ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ کے 3 منٹ لگیں گے، لیکن یہ آپ کے 3 منٹ سارا دن کے لیے، یہ اگر آپ اپنے لیے حصار باندھتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس کے لیے حصار باندھتے ہیں جو کہ باہر جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اس کے لیے بھی کافی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اگر آپ یہ کریں تو عبادت کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت اس کو ہر قسم کے شر سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے ناظرین کہ اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی پڑتی ہے، اور شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں جانا پڑتا ہے، یہ پناہ بھی مانگنی پڑتی ہے۔ جب آپ یہ لفظ کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ میں شیطان الرجیم، شیطان کی جو رجیم ہے اس کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جبکہ اللہ ہی دینے والا ہوتا ہے پناہ، لیکن آپ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو شیطان مردود کی پناہ سے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے ذمہ یہ لیتا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا ہے، تو میں اب اس کی پناہ میں، اس کو اپنی پناہ میں لوں۔ یہ ایک عمل ہے، بہت خاص عمل ہے، سمجھنے کے لیے کوئی اس میں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے آپ کو ناظرین؟ چھوٹی سی تو بات ہے، آپ نے بچے کو اسکول کے لیے تیار کیا، وہ ناشتہ کر رہا ہے، جتنی دیر میں بچہ ناشتہ کر رہا ہے، جو بھی آپ اس کو کھلا پلا رہے ہیں، اتنے میں آپ یہ کام کیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیے، ایک بار آیت الکرسی پڑھیے، اور ایک بار جو 4 کل ہیں، جن کو 4 کل ہم کہتے ہیں، جن میں کل یا ایھا الکافرون ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، قل ھو اللہ احد، سورہ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، یا سورہ ناس ہے چوتھی، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے، جو کہ آپ نے پہلے بھی یقیناً پڑھا ہوگا،
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھا، آپ کیا کریں کہ ایک دفعہ اس بچے کے اوپر دم کر دیں، تھوڑی سی پھونک مار دیں، آپ کا بچہ حصار میں آ گیا۔ اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حصار میں دینا چاہتے ہیں تو یہی عمل آپ اپنے لیے کر لیجئے۔ یہی ساری چیزیں پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے سر پہ بھی ایسا سب کچھ کر لیجئے، یہ بھی کر لیجئے۔ آپ حصار میں آ گئے، اب آپ جائیے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کسی سفر میں جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، کسی جگہ بھی جانا ہے، آپ الحمدللہ اللہ رب العزت کے حصار میں آ گئے۔ اب انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ وہ رب کریم ہے، وہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کاش کہ ناظرین ہم اس چیز کو اپنی روزانہ کی زندگی میں اپنا لیں تو یہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ پہ یقین رکھا، میرے سے اس بات کی امید رکھی اور اپنے آپ کو میری پناہ میں دے دیا۔ اب یقین کریں کہ آپ اس چیز پہ یقین رکھیے، اگر آپ نے اپنے آپ کو حصار میں دیا ہوا ہے، آپ اگر کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، بس اللہ نہ کرے بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا بس کو آگ بھی لگ جاتی ہے، آپ کو خراش تک نہیں آئے گی۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اس بات کا یقین کر لیجئے، آپ کو خراش تک نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ کیجئے۔ صبح حصار اپنے اوپر قائم کریں، رات کو عشاء کے بعد تک وہ آپ پہ حصار قائم رہے گا۔ رات کو سونے سے پہلے پھر چاہیں تو یہ اذکار کریں، اپنے آپ کو حصار میں دے دیں۔ رات میں جب بلائیں شیطان، یہ سب چیزیں یہ نکلی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایسی چیز آ بھی گئی، وہ آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہستی کوئی بڑھ کے دنیا میں ہے؟ آپ روزانہ اس قسم کے عمل کر کے یہ صورتیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ نبی پاک اللہ رب العزت ڈائریکٹ رابطے میں، بات بات پہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آیات نازل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو بھی ضرورت تھی؟ آپ تو کرتے تھے، تو ہم کیا ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو رب کریم کے حصار میں دیا کیجئے، صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو یہ حصار اپنے گھر کا بھی باندھ سکتے ہیں۔ یقین کریں کہ اگر ایک پانی پہ دم کر کے آپ اس پہ پانی پہ دم کر کے اس پانی کو چاروں کونوں میں گھر پہ چھڑک دیں، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی شر آپ کے گھر پہ آ کے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یقین رکھیے اور یہ عمل کیجئے اور دیکھیں رب کریم انشاءاللہ باذن اللہ کیسے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بھی بابرکت ہوگی، آپ پہ رحمتیں اور برکتیں اور ہر قسم کے شر اور بیماری سے بھی محفوظ، حتیٰ کہ آپ جراثیموں سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔